बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं वक़ास अज़ीज़ और आप देख रहे हैं वक़ास अज़ीज़ ऑफिशियल। आज मैं आपके सामने एक लंबी ब्रेक के बाद उर्दू यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा स्कैंडल लेकर सामने आया हूँ, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ कायम वक़ाम शेखुल जामिया डॉक्टर आरिफ ज़ुबैर के साथ है और उनकी जो गैर क़ानूनी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में है और किस तरह वो स्टूडेंट्स को मामू बना रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी माज़रत करना चाहूँगा डॉक्टर ग़ज़ाला शाहीन साहिबा से। मैंने एक वीडियो में गुस्से में या जज्बाती होकर या जैसे भी कुछ ऐसी लग़्व गुफ्तगू कर दी थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिस पे मैं उनसे और उनके तलबा से जिनकी दिल आज़ारी हुई है उनसे मुआफ़ी चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए मुझे मुआफ़ कर देंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी गोशगुजार कर दूं कि उनकी डिग्री के हवाले से, मारगला स्कैंडल के हवाले से और दीगर जो सवालात मैंने उठाए हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो वैलिड हैं या नहीं हैं, ये इदारे इसका फ़ैसला करेंगे और यकीनन इदारे ही मजाज़ हैं। ज़राए का काम होता है हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना और हमारा काम है बतौर जर्नलिस्ट, बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उन सवालात को आप सबके सामने प्रेजेंट करना। डॉक्टर आरिफ ज़ुबैर पे बात करने से पहले और डॉक्टर असगर दश्ती, जिनको डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, असगर दश्ती साहब जिनकी प्लेजरिज्म का केस है 99%, उस पर बात करने से पहले मैं बात करूंगा हाफिज़ इसहाक़ साहब पे। हाफिज़ इसहाक़ साहब मेरे बहुत मोहतरम है, मेरा कोई ज़ाती किसी से कोई अनाद नहीं है, लेकिन वीसी साहब जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कहते हैं जैसे सरबराह होता है वैसे ही उसके फिर सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। इसी तरह हाफिज़ इसहाक़ साहब भी कैंपस इंचार्ज बनने के लिए अपने डिपार्टमेंट में ही अपने ही दोस्तों को जिस तरह मिलाइन करवा रहे हैं और जो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब आपके सामने मैंने कुछ लेकर मैं आया था और कुछ मैं ईद के बाद आपसे डिस्कस करूंगा। और ये मैं इतना भारी जो गुनाह है, जो प्लेजराइज थीसिस है हाफिज़ इसहाक़ साहब का, ये मेरे पास है। और हाफिज़ साहब आपसे गुजारिश ये है कि आप किसी ऐसे वहमो गुमान और ख्वाबो ख्याल में मत रहिए कि मैं आपसे कोई ज़ाती अनाद निकाल रहा हूँ या पुरखाश निकाल रहा हूँ। ये सारी कानूनी चीज़ें हैं, ये जहाँ जहाँ नहीं पहुँची थी मैं अब इंशाअल्लाह ताला उनको पहुँचाऊँगा। और गुज़िश्ता दिनों में आपने जो जो गुफ्तगू की है बहुत सारी जगहों पे बैठकर, आपको माफ़ करता हूँ। वो उसकी वजह ये है कि मैं कभी ज़ाती अनाद नहीं रखता। ये कौम के मुस्तक़बिल की बात है, ये इदारों के मुस्तक़बिल की बात है, ये उस मुस्तक़बिल की बात है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वीएन से और अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के उस खुतबा इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा से जुड़ा हुआ मुस्तक़बिल है। लेकिन अफसोस के साथ हाफिज़ साहब, मुझे बहुत दुख होता है जब आप हाफिज़ कुरान भी हैं और फिर उसके साथ अगर आपके पास अब ये समझते हैं ना कि आप ठीक हैं तो फिर डिफेंड कीजिए, फिर पर्सनल मत होइए, ठीक है। मैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पर अब आपको मिलूँगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि ये प्लेजराइज थीसिस है हाफिज़ इसहाक़ साहब का और इसकी पूरी जो रिपोर्ट है ये यहाँ से ये आगाज़ होता है और ये इसके जो कुल सफ़ात हैं अगर वो गिनने बैठें और पढ़ने बैठें तब भी आपको लग लो जाती है 1000 से ज़्यादा सफ़ात की। ये मेरी रिसर्च है। इतने दिनों तक मैं इस पे बात इसलिए नहीं कर सका कि मैं ये रिसर्च कर रहा था, मैं इस पे वर्किंग कर रहा था। अब मेरी वर्किंग मुकम्मल हुई है। देखिए, इंसान को साहिब किरदार होना चाहिए। मैंने जो बात की डॉक्टर साहिबा के हवाले से, डॉक्टर ग़ज़ाला शाहीन साहिबा के हवाले से, मुझे नहीं करनी चाहिए थी बतौर जर्नलिस्ट भी और बतौर एक पाकिस्तानी के भी और बतौर मुसलमान के भी, बतौर सहाफ़ी के भी, और प्रोफेशनल के भी। उस पर मैं उनसे माजरत खाऊं, लेकिन जो बातें लीगली मौजूद हैं, जो आइन और कानून के दायरे में आती हैं, उस पर फिर आइन जाने कानून जाने। मेरा काम है सवाल उठाना, मेरा काम है सबूत देना। अब असगर दश्ती का मामला क्या है और डॉक्टर आरिफ ज़ुबैर ने क्या मतलब जुल्म है कि आपका मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो रही है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और आप उसी दिन 3 सह रोज़ा कमेटी बुलाते हैं और अपनी जो कायम मकाम शेखुल जामिया की हैसियत है उसकी खुद ही तकर्री कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, यानी आप आइन और कानून पाकिस्तान से मावरा शख्सियत है डॉक्टर आरिफ ज़ुबैर साहब। मुझे तो आज पता चला कि आप इतनी मुक़द्दस हस्ती हैं, आपकी तक़दीस को सलाम है, साथ सलाम है और आपके इस आइन और कानून से बालातर होने की भी आज वजह सामने आ चुकी है। और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी कराची कैंपस और इस्लामाबाद कैंपस से के बारे में सो मोटो एक्शन लें और यहाँ पर जो कल्प्रिट्स
بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فوراً سے پہلے کیفر کردار تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کراچی کیمپس اور اسلام آباد کیمپس دونوں کو الگ کر دیا جائے، الگ الگ یونیورسٹیز کا درجہ دیا جائے، کیونکہ کراچی کی سیاست سے اسلام آباد کے جو طلباء ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ رپورٹس پیش کرنے لگا ہوں، ایکسکلوسیو ذرائع نے مجھ تک یہ پہنچائی ہیں، اور اس پہ جو کوشچنز اٹھے ہیں وہ بھی میں تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو متعلقہ افراد ہیں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ کل کو جب آپ کلاسز میں جائیں تو آپ کے سامنے جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ان کا احترام سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر وہ ایسے پلیجرائز تھیسز کے ساتھ اور خود ہی وی سی بننے کے آرڈر کرنے والے ہوں گے تو پھر اس میں قوم کا مستقبل تاریک ہی ہوگا، تباہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آج کے ویلاگ کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ پروفیسر ڈاکٹر عارف زبیر نے جان بوجھ کر 5 ماہ بعد بھی سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا۔ قائم مقام شیخ الجامعہ نے اپنی 6 ماہ کی مدت تقرر کے آخری روز مورخہ 6 جولائی 2020 یعنی 2020 کو جعل سازی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر 3 رکنی ایمرجنسی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ مبینہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خود اپنی بحیثیت قائم مقام شیخ الجامعہ کے مدت تقرر میں توسیع کا فیصلہ کر کے چانسلر کو فیصلے کی اطلاع کر دی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اہم سوال یہاں سامنے آتا ہے کہ کیا 3 رکنی ایمرجنسی کمیٹی قائم مقام شیخ الجامعہ کی مدت تقرر میں توسیع کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، اور کیا کوئی خود قائم مقام شیخ الجامعہ اپنے تقرر کی توسیع کر سکتا ہے؟ نیز یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ اس 3 رکنی ایمرجنسی کمیٹی میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے 2 حاضر اسسٹنٹ پروفیسر اور 1 ریٹائرڈ اسسٹنٹ پروفیسر جو عذر و قانون سینٹ کے ممبر نہیں بن سکتے کیونکہ موصوف وفاقی اردو یونیورسٹی سے پینشن حاصل کرتے ہیں۔ اگر 3 رکنی ایمرجنسی کمیٹی کی تشکیل اتنی ہی ضروری تھی تو کراچی میں موجود ڈیپٹی چیئر سینٹ کی مشاورت سے تشکیل دی جانی چاہیے تھی۔ قانون کے مطابق سینیٹرز کی 3 رکنی کمیٹی چانسلر کو سفارشات پیش کر سکتی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف سینٹ کو ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے قبل 39ویں سینڈیکیٹ میں شیخ نمبر 2 میں ایڈہاک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اصغر دشتی کو مستقل شیخ الجامعہ کی جانچ کے لیے سرچ کمیٹی کے لیے نامزد کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہی اس سینڈیکیٹ میں شیخ نمبر 17(1) کے تحت ڈاکٹر اصغر دشتی کو 99% سرقہ نویسی کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں سرقہ نویسی میں ملوث شعبہ کمپیوٹر سائنس کے استاد ڈاکٹر منصور عالم انصاری کو قواعد کے مطابق مستقل ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا اور HEC نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد ڈاکٹر ارشد دستی کے خلاف اس سے پہلے بھی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس سرقہ نویس کمیٹی کے کنوینر رئیس کلیہ فنون ڈاکٹر ضیاء نے ان کی سرقہ نویسی کے خلاف تحقیق کرنے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ ان کے پر بہت پریشر تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ نے درخواست پر دوبارہ سرقہ نویسی کمیٹی قائم کی اور اس میں پھر دوسری مرتبہ ڈاکٹر ضیاء نے پریشر میں آ کر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحقیق کیے بغیر کو انویسٹیگیٹ کیے اور جو رپورٹ ان کی جانب سے جنہوں نے پریشر کریٹ کیا تھا دی گئی انہوں نے وہی جمع کروا دی۔ بغیر انویسٹیگیٹ کیے جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے بعد ڈاکٹر اصغر دشتی کو سرقہ نویسی کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ سرقہ نویسی کمیٹی کے ممبران میں کوئی بھی متعلقہ شعبہ بین الاقوامی سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ متعدد بار اس کے اراکین تبدیل کیے گئے اور جس کمیٹی نے ڈاکٹر اصغر دشتی کی بریت کا فیصلہ کیا وہ ذرا میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان میں سے کیا کوئی پراپر اس سارے معاملے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ آپ خود اس ظلم کا فیصلہ کیجئے، انصاف کیجئے سارے معاملے میں۔ ڈاکٹر ضیاء کا تعلق کلیہ فنون و تعلیمات سے ہے، ڈاکٹر سمر سلطانہ شعبہ سیاسیات جامعہ کراچی، شہزاد احمد میمن نمائندہ HEC سندھ یونیورسٹی جام شورو، ڈاکٹر اسماعیل موسیٰ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ سیاسیات، ڈاکٹر خلیل احمد پروفیسر شعبہ سیاسیات، ڈاکٹر اوجے کمال پروفیسر شعبہ ابلاغی احمد، ڈاکٹر اختر رضا ڈائریکٹر سیگا فروغ معیار QEC سے ان کا تعلق تھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اصغر دشتی کے پرچے میں شامل مواد کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب اور ایک بین الاقوامی ریسرچ پیپر کے پرچے کے نام اور مصنف کا نام تحریر کیا گیا، لیکن کمیٹی میں شامل ہے سینئر اساتذہ اور HEC کے نمائندے بھی انٹرنیٹ پر ان کو تلاش نہیں کر سکے۔ HEC سرقہ نویسی کمیٹی میں اتنے نااہل نمائندے نامزد کرتا ہے جو انٹرنیٹ کے استعمال سے نابلد اور بین الاقوامی ریسرچ پیپر کے پرچے کے نام اور مصنف کے نام معلوم ہونے کے باوجود ان کو انٹرنیٹ پر تلاش نہ کر سکے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ HEC سرقہ نویسی کمیٹی میں اپنا نمائندہ کس معیار کے مطابق نامزد کرتا ہے۔ اس کمیٹی میں شامل نمائندہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ یونیورسٹی جام شورو شہزاد میمن بھی انٹرنیٹ پر موجود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب اور ایک بین الاقوامی ریسرچ پیپر کے پرچے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ یہاں آپ کو کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں
جو آج تک سامنے نہیں آ سکے، اور اگر ان حقائق کو درست مانا جائے تو پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ مجرم قرار پاتے ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر عرفان عزیز دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ موصوف نے سینٹ کے 40ویں اجلاس میں اراکین سینٹ کے سامنے غلط بیانی کی۔ ان کے مطابق جس تحریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کسی اور نے ان کے نام سے شائع کروائی۔ ڈاکٹر اصغر دشتی نے خود اس تحریر سے انکار کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں شائع ہونے والے رسالہ تعلیمات ایڈیکولوجی کے 2 پرچوں میں ان کے پرچے شائع ہوئے ہیں، جس پرچہ میں 99% اور 23% سرقہ نویسی پائی گئی ہے۔ یہ پرچہ تعلیمات کے والیوم 2 جولائی ستمبر 2010 کے تیسرے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر، سرپرست پروفیسر ڈاکٹر پرویز مغل، چیف ایڈیٹر ڈاکٹر فاروق، مجلس ادارت ڈاکٹر محمد اشرف خرم اور ڈاکٹر سیدہ تسنیم فاطمہ شامل ہیں۔ اگر ڈاکٹر عرفان کی بات مان لی جائے تو یہ سب لوگ مجرم ہیں، یہ تمام لوگ حیات ہیں۔ انکوائری کمیٹی کو ان سے تحقیق کرنا چاہیے تھی۔ وہ کیا ہے کہ اگر نیت درست نہ ہو تو اس طرح کے بلنڈرز ہوتے ہیں۔ سینٹ کے تمام اراکین اور چانسلرز کو دھوکہ دینے پر معزز سینیٹر ڈاکٹر عرفان عزیز، رجسٹرار ڈاکٹر ساجد جہانگیر اور سرقہ نویسی کمیٹی کے کنوینر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونا چاہیے، کیونکہ ملزم کو سزا سے بچانے والے بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اصغر دشتی جامعہ سے شائع ہونے والے رسالہ وفاقین کے 3 شماروں کے اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے، اور تینوں میں ان کے پرچے بھی چھپے ہیں، جن کی تمام ڈیٹیلز سرقہ نویسی کمیٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ جو تحقیق کرنے والے افسران تھے ان کو پہنچائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک درست حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو اس ویلاگ کے اختتام پر اس بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ جیسے کہ میں نے حافظ اسحاق کے پلیجرزم کے حوالے سے بات کی ہے، اور عید کے بعد میں ان کے پورے تھیسز کا جو ڈیٹیل جہاں جہاں انہوں نے جو سرقہ نویسی کی ہے اور جہاں جہاں پہ جو انہوں نے قوم کو دھوکے دیے ہیں اس سب سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری جو بحیثیت جرنلسٹ اگر میں دیکھوں تو HEC کو بھی ڈاکٹر اصغر دشتی کے معاملے کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس پہ اگر ڈاکٹر اصغر دشتی بالکل ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں اور دوسروں کا وہ حق مار رہے ہیں تو پھر جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہیں انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔